اے محمد، ہم اس واقعے کو جھوٹ سمجھتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم آپ کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ہم اپنی اسی طرح کی زندگی سے خوش ہیں۔ عرب کے لوگ بہت سرکش ہو گئے تھے۔ شب معراج سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کو خدا مانتے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا۔ جو شخص طاقتور تھا وہی سب پہ بھاری ہوتا، اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ رسول اللہ نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے، لیکن اکثر لوگ گہری دشمنی کرنے لگے۔ ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس دور میں مسلمان بہت قلیل تھے، ان کے پاس نہ کوئی حکومت تھی نہ کوئی ظاہری طاقت، ان کے پاس صرف اللہ اور نبی کا بھروسہ تھا۔ اسی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور مصیبت آن پڑی۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، جو ہر کام میں ان کی مددگار ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے اس سال کو غم کا سال کہا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن لوگ بہت سرکش تھے، باز نہ آئے۔ آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ نے لوگوں کے لیے برا نہ سوچا۔ آپ محمد یہاں سے چلے جاؤ، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ جب دنیا والوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کی تنہائی اور تکلیف حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا۔ مشہور روایت کے مطابق یہ واقعہ 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مسجد حرام کے قریب موجود تھے، اور چند روایات کے مطابق آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ ایسی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی تھی، کیونکہ پوری کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی اتنا اللہ کا محبوب نہیں۔ زمین پر جو آپ کو لوگوں نے درد دیا، اس کا بدلہ آسمان سے رحمت بن کر آنے والا تھا، اور اب یہیں سے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جو صرف جسم کا نہیں بلکہ روح اور ایمان کا بھی سفر تھا۔ اچانک سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ اللہ کے حکم سے آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تاکہ اس عظیم سفر کو شروع کیا جائے۔ پھر اللہ کی طرف سے براق لایا گیا، یعنی ایک نورانی سواری جو بجلی سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہو گیا۔ آپ صرف ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ یہ سفر کوئی عام انسان آسانی سے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی قدرت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ آپ نے مسجد اقصی پہنچ کر دیکھا کہ وہاں تمام انبیاء موجود ہیں، سب صف بندی میں کھڑے تھے، اور پھر آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ اس سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کے سردار ہیں۔ اب یہاں سے اصل معراج کا سفر شروع ہونا تھا، زمین سے اوپر آسمان کی بلندیوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک کر کے آسمانوں سے گزرتے گئے۔ ہر آسمان پر آپ سے اجازت لی جاتی، پھر دروازہ کھولا جاتا، کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور سلام کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے آپ کا استقبال کیا، سلام کہا اور رحمت بھری دعا دی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے حسین پیغمبر بنایا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بلند مقام پر تھے،
कुरान मजीद में फरमाया गया है कि अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। ये सफर सिर्फ मुलाकात का नहीं, ये सफर ये साबित करता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मखलूक पर फजीलत अता की है। और इसके बाद 5वें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छे नबी थे। उन्होंने आपका खुले दिल से इस्तकबाल किया। 6ठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनकी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाने वाली है। बाद में यही हजरत मूसा नमाज के मामले में आपके लिए मददगार बने। और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे। वो बैतुल मामूर के पास थे, वो जगह जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको देखा और बहुत खुश हुए और अपनी उम्मत के लिए सलाम भेजा। अब ऐसी जगह आई जहां से हजरत जिब्राईल रुक गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जल जाऊंगा। यहां से आगे सिर्फ आप ही जा सकते थे। यहां आपको वो इज्जत और मर्तबा मिला जो किसी और नबी को नहीं मिला। और फिर आप आगे चले गए। फिर मुकद्दस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को 50 नमाजों का हुक्म दिया, मगर आपने अल्लाह से उम्मत के लिए सिफारिश की और बार बार अल्लाह के हुजूर गए। अल्लाह ने अपने हबीब की बात सुन ली। 50 नमाजों की जगह 5 नमाजें फर्ज कर दी गईं, लेकिन अज्र 50 का ही रखा मिलेगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है जो हमारे लिए अता हुई। आपको उस रात जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर भी दिखाए गए ताकि उम्मत को खबरदार किया जा सके। जन्नत की नेमतों ने उम्मीद जगाई और जहन्नुम के मनाजिर ने होशियार किया। फिर उसके बाद आपको वापस मक्का पहुंचाया गया। सुबह आप अपने बिस्तर पर ही तशरीफ फरमा रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आपने ये वाकया लोगों को सुनाया तो यकीन करने के बजाय आपका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे, ये कैसी मुमकिन है? इतना लंबा सफर नहीं हो सकता। और कुछ लोगों ने इस बात को झूठ कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जिनके दिल में ईमान था वो सच मान चुके। ये रात ईमान वालों के लिए पैमाना बन गई। जिसने मान लिया वही मोमिन है और जो ना माना वो दीन से दूर। कुरान मजीद में फरमाया गया है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवाह को हमने बरकत वाली जमीन बनाया ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। ये इबादत अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई इबादत है। हमें चाहिए कि इसे मामूली ना समझें। और जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह इन्हें वो दिखा देता है जो आम आंख नहीं देख पाती।